اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق بنا کے بھیجا گیا۔ بابا جی آپ ہمیں اپنی نظر سے چند اہم اخلاقی رویے سمجھا دیں۔ مکارم کہتے ہیں تکمیل کرنے والے کو، اخلاق کی تکمیل کرنا۔ اخلاق کی تربیت تو ہر نبی نے دی ہے، کیونکہ آپ کے معاملات اور عبادات کو درست کرنا اخلاق کو درست کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر اس کی تکمیل۔ اب آپ دیکھیں نا، جہاں سے اخلاق کی بنیاد پھوٹتی ہے وہ جب اب آپ کی نبوت ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، نبی تو آپ ہیں مگر اناؤنس نہیں ہوئی، تو کیا تھا کہ صادق اور امین ہے اور صابر ہے، تین بنیادی کوالٹیز کہ صادق سچ کہنے والے، اور دنیا کا جو سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں ہے وہ ہے سچ کہنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں سچ آکھیاں پامبڑ مجدن، پامبڑ جو ہے یہ آگ کے بھڑکنے کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے دیانتدار رہنا، کیونکہ مال کی محبت انسان پر غالب رہتی ہے، اس کے باوجود وہ مال کی محبت اختیار کر کے حرام کے راستے اختیار نہ کرے، ظلم و زیادتی کے راستے اختیار نہ کرے۔ اور تیسرا ہے صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ایک جملہ میرے آقا کی زبان مبارک سے کبھی بے صبر پن کا عیاں ہوا ہو یا ظاہر ہوا ہو؟ بچپن سے لے کے جوانی تک مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں، دعوت اسلام شروع کی تب بھی تکلیفیں دی گئیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر کیا بے صبر پن کا کوئی لفظ آقا کی زبان سے ادا ہوا؟ کیا کسی کے ساتھ کبھی بددیانتی کی، کاروباری آپ نے شراکت کی، لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا؟ کیا کسی زوج نے آپ کی شکایت کی کہ آپ اچھے شوہر نہیں تھے؟ یا جو گھریلو ملازم تھے یا خادمائیں تھیں یا خادم تھے یا غلام تھے، ان کے ساتھ رویے میں کوئی فرق آیا؟ کسی شخص سے وعدہ خلافی کی، ناپ تول میں کمی کی، معاف کرنے میں کمی کی، گائیڈ کرنے میں کمی کی؟ یہ سب اخلاق کے کام ہیں۔ کسی سے نفرت کی، کسی سے حسد کیا، کسی پہ غصہ کیا، کہیں شدت اختیار کی، کوئی ری ایکشن کیا، کیا کیا؟ یہ سب اخلاق کے شعبے ہیں۔ دیر تک سوئے، زیادہ کھایا، کیا کیا؟ وقت سر جاگنا، وقت سر سونا، وقت سر چلنا پھرنا، وقت سر کھانا، تھوڑا بولنا، ہر وہ کمال اور خوبی جو کہیں بھی کوئی آج بیان کر سکتا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کی۔ کوئی ایسا پہلو بچا ہی نہیں جس کا آپ نے عملی مظاہرہ نہ فرمایا ہو۔ تو یہ ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، اچھائیاں اور برائیوں کو الگ الگ چھانٹ لینا چاہیے کہ میں کملی والے کے طریقے پر، ایڈوائز پر، رہنمائی پہ کتنا چل رہا ہوں، اپنے اندر جھانک کے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جھانکتے ہیں، ان کے عیب اور ان کی خرابیاں اور خامیاں ٹٹولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ مجھ میں کیا کچھ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چھوٹی باتوں سے آپ بڑے بن جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی باتیں آپ چھوڑیں تو آپ خود بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنا لیں، ان کو سیکھ لیں، تو زندگی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ صرف ایک بات کی کوشش کریں، رسول اللہ کی زندگی کے معاملات اور عبادت کو اسٹڈی کریں، جانیے اپنے رسول کو، اس کے مطابق پھر چلیں پھریں، اس کے مطابق کاروبار کریں، اس کے مطابق ڈیلنگ کریں،
اس کے مطابق باپ بنیں، اس کے مطابق شوہر بنیں، اس کے مطابق بیٹا بنیں، اس کے مطابق بھائی بنیں، پڑوسی بنیں، سارے رشتے آپ کے حسین ہو جائیں گے، آپ کی کائنات ہی حسین ہو جائے گی۔ کملی والے کی نقل شروع کریں، پہلے اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو پوری معلومات ہو۔ میرا تو اصول یہ ہے، اللہ میرا جانتا ہے اس بات کو، جب بھی میں کسی کام میں انیشیٹ کرتا ہوں نا، تو ایک لمحے کو تو میں ضرور سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے اس کام کو کیسے کیا ہوگا، بس، کیونکہ وہ معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس کی نقل کرو، سوچو صحیح، قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا وقفہ کرو اور سوچو کہ اگر آقا ہوتے تو یہ کام کیسے کرتے، پھر آپ کے اخلاق سونے ورگے ہو جائیں گے۔